قرآن جو ہے نا وہ تلقی کے ساتھ بالمشافہ بہترین سیکھا جا سکتا ہے. نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن اگر آپ بیسٹ لیول پہ سیکھنا چاہتے ہیں تو استاد کے سامنے بیٹھ کے سیکھیں. آخری حصہ کون کرے گا؟ آخری حصہ ہے بھی حروف حلقی پر مبنی. ابھی ہم پریکٹس کریں گے ان حروف کی جو ملتے جلتے ہیں اور حروف حلقی ہیں جو اکثر کو مشکل لگتے ہیں. ا ہ ح ہ ح ح خ ع ح ہ. یہ ٹیچر کیسی لگی آپ کو؟ پیاری، اچھی. دیکھیں کتنے اچھے اچھے الفاظ آپ بول رہے ہیں. اس ٹیچر نے کوئی لفظ نہیں بولا، صرف آ کے حروف کی پریکٹس کروائی ہے بس. لیکن آپ امپریس ہو گے. اب آپ دیکھیں بہت اچھی اچھی باتیں کر کے ہم دل نہیں جیت سکتے. آپ سالڈ نالج، اتھینٹک نالج ٹرانسفر کریں گے تو خود جیسے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے نا، آپ ایک دم خوش ہو گئے، حالانکہ 1 منٹ نہیں انہوں نے لگایا. تو اس سے آپ اس سوال کا جواب تلاش کر لیں کہ بچے ناظرہ میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے. اسکول میں جس طرح انگلش اور سائنس انٹرسٹنگ ہے، اس کی ٹیچر کو پسند کیا جاتا ہے، وہ سبجیکٹ اس کی کلاس میں ہر کوئی آنا چاہتا ہے اور ناظرہ میں کھسکنا چاہتے ہیں. شام کو ٹیوٹر آتا ہے، اس کے پاس 2 گھنٹے بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ناظرہ کی باجی کے پاس آدھے گھنٹے کے لیے نہیں جانا چاہتے. یہ وہ ریزنز ہیں. تو ہمیں اچھا ٹیچر بننا ہے انشاءاللہ، اور اچھا ٹیچر بننے کے لیے اپنی قابلیت کو بڑھانا ہے. دعائیں کریں، انبیاء کے مشن کی نیت سے اس کو لیں، کیونکہ انبیاء استاد تھے. اس نظریے سے جب اس کام کو لیں گے اور پھر اپنی سکلز کو بڑھائیں، اپنے آپ کو ایک اچھے ٹیچر کے طور پر تیار کریں، اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھائیں، تو پھر انشاءاللہ یہی قرآن جو کہ دلوں پہ نازل ہونے والا ہے انشاءاللہ واقعی دلوں پہ نازل ہوگا. چلیں جی، یہ سب بلند آواز سے کریں گے، آوازوں میں فرق کرتے ہوئے. آگے سمجھ اتنا کلیئر ہو کہ یہ پوچھنا نہ پڑے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. چلیں جی، اب ہم آج کا شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. حروف کی اقسام آپ دیکھ رہے ہیں کچھ حروف سکرین پر. ان کا تعارف ہم وقتاً فوقتاً دیں گے بچوں کو. اگر آپ قاعدہ پڑھا رہے ہیں تو قاعدے میں جس ترتیب سے آپ کے لیسن آتے ہیں آپ اس ترتیب سے چل سکتے ہیں، اور اگر ڈائریکٹ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے پاس ایک لسٹ رکھیں کہ آپ نے کس کس ترتیب سے حروف کی پہچان کروانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلا لیسن جیسے الفاتحہ کا ہوتا ہے، اس میں ہی موٹے حروف آ جاتے ہیں. پہلے دن بھی آپ یہ پہچان کروا سکتے ہیں. موٹے حروف تجوید میں تو آپ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. بچوں کو بغیر ٹرمینالوجی کے ایزی ورڈنگ کے ساتھ بھی آپ یہ تجوید سکھا سکتے ہیں. موٹے حروف بھی کہہ سکتے ہیں، پر حروف بھی کہہ سکتے ہیں. 7 حروف ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ آپ سب بلند آواز سے بولیے. جی، اب کچھ لوگوں نے نام لیا ہے اور کچھ لوگوں نے ساؤنڈز بولی ہیں. سب نام کے ساتھ پکاریے ان کو. ان حروف کی مثالیں. اب آپ جب بچوں کو کوئی بھی چیز کروائیں، کوئی نئی چیز کروائیں تو ایگزامپل سے ضرور اس کی پہچان کروائیں اور پریکٹس کروائیں. فوقکم، ق منہ بھر کے، فوقکم. ختم، خ بولے، خ.
ختم. جس لفظ میں بچے کی مسٹیک ہو، جس لیٹر کی ہو رہی ہے، اس کو 3 دفعہ آپ کہلوائیں تاکہ وہ فوکس کرے. حطب تو حطب. والضحى والضحى حفظهما. ذو نہیں ہوگا، پیش ہے ہوں صحیح گول کر کے. حفظهما غیری غیری. ہم نے حرف کے 3 تصورات پڑھے تھے، کون کون سے؟ شکل، نام، آواز. ترتیب ذہن میں رکھنی ہے. پہلا، حرف کی شکل اور نام کے بعد اس پر جو آواز اس میں پیدا ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ حرکت سے. تو آج ہم حرکات کو دیکھیں گے. حرکات اور علامات 3 چیزیں ہیں، ایک ہے حروف، ایک ہے حرکات، ایک ہے علامات. حروف کتنے ہوتے ہیں؟ 29. حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ بنیادی 3 ہیں، لیکن ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو 9 ہوتی ہیں. بنیادی حرکات کتنی ہیں اور تفصیلاً 9 ہیں. 3 کون سی ہیں؟ دوبارہ بولیے، سگنلز کے ساتھ بولیے. ٹھیک ہے، شاباش. اب تفصیلاً اگر دیکھا جائے تو ان سمپل حرکات کے بعد کھڑی حرکات وہ کون کون سی ہیں؟ اب ان کے سگنلز دیکھیں. حرف اسی طرح آپ کا الٹے ہاتھ سے، اور آپ نے اس سے بتانا ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. اب آپ دیکھیں آپ نے کرنا کیسے ہے. یہ جب نیچے ہوگا تو سیدھا پیش ہے، اور یہ اس طرح ہو جائے گا تو الٹا پیش ہو جائے گا. آسان ہے نا؟ چلیں اب آپ مجھے بتائیں، زبر، کھڑی زبر یا کھڑا زبر، زیر، کھڑا زیر، پیش، الٹا پیش. اب میں بولوں تو کر لیں گے؟ چلیں، زبر، کھڑا زبر، زیر، کھڑا زیر، پیش، الٹا پیش. باقی سب ٹھیک ہو جاتا ہے، پیش میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. پڑے اور کھڑے میں کچھ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو نیچے انگوٹھا جا رہا ہے نا، یہ کون سا پیش ہے؟ سمپل. اور جو اوپر انگوٹھا جا رہا ہے یہ الٹا پیش ہے. آپ پیش کی شکل یاد کر لیا کریں. کتنی حرکات ہوگی؟ 6 ہو گئی. 9 ہیں. اب کیا رہے گی؟ ڈبل حرکت. ایک سمپل حرکت تھی، ایک کھڑی حرکات، اور اب ڈبل. ان ڈبل کو بولتے کیا ہیں؟ تنوین. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. چلیں آپ دیکھیں، 2 زبر اوپر کر کے، یہی سائن 2 زیر نیچے کر کے، کیونکہ نیچے ہوتا ہے نا. اب اصل میں ہمارے دونوں ہاتھ اس میں مصروف ہیں، حرف بنا نہیں سکتے. اس کو اوپر کر کے 2 زبر، تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ حرف کے اوپر ہے. 2 زیر، لیکن ان کو رکھیں ترچھا. کیسی ہوتی ہیں؟ ترچھی ہوتی ہیں نا. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. دیکھیں آپ نے یوں بنایا تھا نا، یہ سیدھا پیش تھا، یہ الٹا پیش تھا. یہ دونوں ہاتھ انگلیاں، یہ ایک ادھر انگوٹھا ایک ادھر. ہاتھ ایسے کریں، دونوں انگلیاں آپس میں ڈالیں. یہ آسان ہو گیا. ایک پیش نیچے جا رہی ہے اور ایک اوپر جا رہی ہے. آپ پیش بناتے بھی ایسے ہی ہیں نا. اب میں پھر ترتیب سے ساری پوچھنے لگی ہوں. بنیادی حرکات کتنی ہیں اور تفصیلی حرکات کتنی ہیں؟ ہم تفصیلاً ساری کریں گے. آپ نے سگنلز کے ساتھ بتانا ہے. زبر، زیر، پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. 2 زبر، نہیں یوں نہیں فاصلہ کرنا، اوپر دونوں کو کلوز کریں. 2 زبریں جو ہوتی ہیں نا وہ آپس میں کلوز ہوتی ہیں نا. 2 زیر، 2 پیش. چلیں ٹھیک ہے. اب میں ترتیب چینج کر لوں. زبر،
کھڑا زبر، دو زبر، زیر، حرف کون سا ہے؟ الٹا ہاتھ مٹھی بنا کے زیر بنایا ہوا ہے، کھڑا زیر، الٹا پیش. میں نے ترتیب چینج کر دیا نا، اس لیے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. دو زیر، دو زیر کہاں ہوں گی، اوپر یا نیچے؟ کچھ لوگوں کی حرف کے اوپر ہے، نیچے لائیں نا. آپ یہاں پہ اگر ہیں تو ابھی تو اوپر ہی ہیں، آپ نیچے کریں، نیچے لائیں، نیچے کی فیلنگز آنی چاہیے. چلیں، پیش، الٹا پیش، دو پیش. یہ مزے کا ہے. اللہ ہمیں ایسے بنا دے، بنیان مرصوص. مسلمانوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ نے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ایسے ہونا ہے. اب آج یہ سکھانی ہے آپ نے کسی کو. کل کس کس نے پوئم سکھائی ہے؟ شوہر کو سکھانا چاہتے ہیں تو شوہر کو سکھائیں، ساس کو سکھانا چاہتے ہیں تو ساس کو سکھائیں. لیکن سکھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ محسوس ہوا؟ کیا؟ آپ سے زیادہ اچھا پڑھ رہے تھے. آپ کا پکا تب ہوگا، آپ کی پریکٹس تب ہوگی جب آپ خود سکھائیں گے کسی کو. کیونکہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی انسان سیکھتا ہے نا، اور ان کی غلطی بار بار ٹھیک کروانے میں نا. مثلا دیکھیں، آپ کی اپنی غلطی زیادہ کہاں ہو رہی ہے؟ جو آپ پوئم پڑھ رہے ہیں اس میں زیادہ غلطی آپ کی کہاں ہو رہی ہے؟ حروف ہلکی میں. تو جب آپ سکھائیں گے تو ان کی بھی زیادہ اسی میں ہوگی، اور وہ آپ کو زیادہ ٹھیک کروانے پڑیں گے، تو آپ کے خود حروف ہلکی ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے آپ کو یہ کام دیا گیا. آج آپ نے حرکات سکھانے ہیں. اب ہم زبر کو دیکھتے ہیں ادائیگی کے اعتبار سے. پہلے آپ نے سگنل سیکھے، اب زبر. زبر کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر. تو اس میں بھی منہ اوپر کو کھلتا ہے، سیدھا کھلتا ہے. زیر کہاں ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ آپ کے پاس مینول میں ہے. زیر کہاں ہوتی ہے؟ تو اس کو ادا کرتے وقت منہ بھی آپ کا نیچے کو جھکتا ہے. یہ جو ٹھوڑی ہے آپ کی، یہ نیچے کو جاتی ہے. مثلا ہم زبر کے ساتھ دیکھتے ہیں. آپ اپنی پوئم کے پہلے 4 لیٹرز کو پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا منہ کیسے کھل رہا ہے، کس پوزیشن میں کھلتا ہے. پڑھیں ہونٹوں سے. آپ دوبارہ پڑھیں اور ان کو زیر کے ساتھ پڑھیں. فرق فیل ہوا؟ اب صرف لیٹرز پڑھیں، پہلے زبر کے ساتھ پھر زیر کے ساتھ. آپ پوزیشن نوٹ کرتے جائیں اپنی. اب زیر کے ساتھ. واضح؟ چلیں. پیش، دونوں ہونٹوں کو پوری طرح گول کر کے. اگر گولائی تھوڑی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اردو کی طرح، جس ایکسنٹ میں، جو اردو کا ایکسنٹ ہے نا، اس میں حروف ادا ہوں گے. مثلا آپ تھوڑا اگر ادا کرتے ہیں تو بو، ہونٹ صحیح گول نہیں ہوئے. فو، تو، سو. لیکن اگر آپ صحیح گول کرتے ہیں، بو، تو، سو، تو گولائی کمپلیٹ ہونی چاہیے، یہ سرکل کلوز ہونا چاہیے. آپ پھر پڑھیں پیش کے ساتھ پوئم. اب یہی والے پہلے زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ. واضح ہے؟ تو حرف کی جو آواز بنتی ہے حرکات کے ساتھ، اور بنیادی آوازیں پھر کون سی ہوئیں؟ زبر، زیر، پیش کی. واضح ہے سب کو؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں؟ اب آپ پوری نظم سنائیں گے، پہلے زبر کے ساتھ، پھر زیر کے ساتھ، پھر پیش کے ساتھ. آپ کو وارم اپ کرنے کے لیے پہلے ہم زبر کے ساتھ آپ کو دہرانے کا کہیں گے. کھڑے ہو جائیں، شاباش، سب کھڑے ہو جائیں. آپ کا کیا خیال ہے، آپ فاصلے پہ ہوں گے یا یہیں پہ کھڑے ہو کے کر لیں گے؟ جو الگ ہونا چاہتا ہے وہ بے شک آ جائے، اور جو سمجھتا ہے کہ وہاں پہ بھی ٹھیک ہے تو شروع کریں زبر کے ساتھ. اچھا، آپ نے اس میں اب خیال کس کس بات کا رکھنا ہے؟ حرف کی جو مخرج اور صفات ہیں، جو حرف جس آواز کے ساتھ ہونا چاہیے وہی ہو. سیٹی ہے، نرمی ہے، پر ہے، باریک. نمبر 2، حرکت زبر ہے تو منہ کھلنا چاہیے. نمبر 3، آخری حرکت لمبی نہیں ہونی چاہیے.
اور حروف ہلکی جو ہیں ان پر آپ نے اسپیشل دھیان دینا ہے. آپ آواز نکال سکتے ہیں، صرف چونکہ آپ کا سارا دھیان ترتیب پہ ہوتا ہے، کس ترتیب سے نکالنا ہے، تو اس چکر میں آپ حرف کی مخرج اور صفت کو جو ہے نا، صفات کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. چلیں اب زیر کے ساتھ. تی تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، دوبارہ. چلیں زیر دوبارہ یاد کرنا چاہ رہی ہے آپ کو، دوبارہ کریں. ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ سامنے دیکھیں، صرف حروف ہلکی آپ نے بغیر پوئم کے ترتیب سے زیر کا خیال کرتے ہوئے اور ہر حرف کی جو ساؤنڈ ہے اس کا خیال کرتے ہوئے بولنے ہیں. پڑھیں. 3 دفعہ. چلیں اب دوبارہ پیش کے ساتھ. ایک بار پھر. ہونٹ صحیح گول کریں. اچھا کچھ پہلا پڑھ رہے ہیں کچھ دوسرا پڑھ رہے ہیں، دوبارہ پہلے والے سے شروع کریں. ایک انگلی. اب اچھا اب آپ کا ٹیسٹ لینا ہے زیر والی میں، بہت دھیان سے آپ نے سنانا ہے، ٹھیک ہے. چلیں شروع کریں زیر والی. کوئی بتا سکتا ہے کیا غلطی ہوئی ہے؟ را زیر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ آپ کا آگے جا رہا تھا، اس میں ہاتھ آگے نہیں جانا چاہیے. چلیں تشریف رکھیے. کل آپ نے زبر کی پریکٹس کی تھی اس کی مثالوں کی، آج ہم زیر کی کریں گے اور ایسے کریں گے کہ آپ سنائیں گے. سنانا چاہتے ہیں؟ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے 2 مثالیں پڑھتے جائیں بلند آواز سے، الگ الگ کر کے پڑھیں. یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ نے بچے کو ہجے نہیں سکھانے، تو آپ نے پہلے سکھایا. مثلا دیکھیں زبر کے ساتھ تھا تو آپ نے پڑھا آ با تا سا جا ح خ د ذ، پورا یا تک آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایگزامپلز جب آئیں گی اس طرح قاعدے میں یا آپ کے لیسن میں، یہ آپ کے لیسن کی ہی ایگزامپلز ہیں، یہ یعنی کہ جو سلیبس کی بکس ہیں ان کی، تو پھر آپ نے ہجے نہیں کرنے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں گیپ ہے، لیٹرز کے بیچ میں گیپ ہے نا، تو یہ وہی سٹیپس ہیں، یہ آپ کے سیکھنے کے سٹیپس ہیں. تو آپ نے ایک ایک لیٹر کو، آپ دیکھیں آپ نے جب ایک ایک لیٹر پڑھا تو آپ نے یہ نہیں کہا با زبر با تا زبر تا، آپ نے کیسے پڑھا؟ با تا سا جا ح خ. اب آپ وہی طریقہ یہاں رکھیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا کی لی ما لیما. اور دھیان کس بات کا رکھیں گے؟ حرکات میں جھٹکا نہ ہو اور لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. شاباش. نیکسٹ 2 لوگ کھڑے ہو جایا کریں تاکہ ایک جب ختم کرے تو دوسرا فوراً شروع کر دے. جی
اب آپ نے آخری کو جھٹکا دیا ہے، ای بی لی، یہ نہیں کرنا. جی نیکسٹ. اتنی بلند آواز ہو کہ پیچھے تک آواز جائے. اگر ٹیچر کو کلاس میں مائک نہ ملے، آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 40-50 ہوتے؟ تو پھر اتنا ہی ہے نا جتنی آپ کی اس وقت کلاس ہے. تو آپ اس آواز کے ساتھ بولیں کہ بغیر مائک کے آپ کی کلاس میں آواز جائے. پچھلے بچے کو آواز جا رہی ہے؟ بچے سو جائیں گے، پھر وہ گیمز کھیلیں گے. پھر ٹھیک ہے، شاباش. اب میں پیش کی پریکٹس کچھ لوگوں کو دیتی ہوں. فوکس کرنا ہے کہ ہونٹ گول ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا، زبر میں منہ کھلنا چاہیے، زیر میں نیچے جانا چاہیے. یہ تو آپ خیال رکھیں گے. اس کے ساتھ آپ نے خیال رکھنا تھا حرکت لمبی نہ ہو اور جھٹکا نہ ہو. تو اب تیسرا پیش میں آپ نے تیسری بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ ہونٹ صحیح گول ہوں، کلوز ہو سرکل آپ کا.